السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں احمدیوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پیدائشی احمدی ہیں، یا وہ لوگ جن کے گھر میں انتہائی بچپن میں احمدیت آئی اور ان کی پروان احمدی ماحول میں چڑھی، اور ان میں سے بھی اکثریت پاکستانیوں کی ہے جن کو اس ملک میں اس لیے رہنے اور یہاں کا شہری بننے کی اجازت ملی کہ آپ نے یہاں آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں آپ کو آزادانہ طور پر اپنے مذہب کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اظہار اور عمل کی اجازت نہیں تھی یا نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پر براہ راست مقدمات بھی بنے ہوں. بس اس اکثریت کو یہاں رہنے کی اجازت یا یہاں کی حکومت کی شفقت اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. بس یہ احمدی ہونے کا اعلان آپ پر کچھ ذمہ داری ڈالتا ہے، اور اس ذمہ داری سے وہ احمدی باہر نہیں ہیں جو اپنی تعلیمی یا کسی اور قسم کی ماہرانہ صلاحیت کی وجہ سے اس ملک میں آئے اور یہاں آ کر اپنی تعلیمی صلاحیتوں اور مہارت کو مزید نکھارنے کے موقع ملے اور اپنے آپ کو جماعت احمدیہ سے منسوب بھی کرتے ہیں. اسی طرح نوبائین ہیں، وہ جب بیعت کرتے ہیں اور جماعت میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی سچائی پر انہیں یقین ہے، تو بیعت کے بعد ان پر بھی اس بیعت کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. خدا تعالیٰ ان کو بھی اس وجہ سے اس ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں کر دے گا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے پیدائشی احمدیوں کو یا پرانے احمدیوں کو جس طرح کرتے دیکھا اس طرح کیا. اس زمانے میں ہماری تربیت اور
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قرآن و سنت کے بارے میں تفسیروں اور تشریحات کو، تحریرات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ان کو دیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے، اور یہ چیزیں ہر انسان کے سامنے ہمارے موجود ہیں. بس کسی کے لیے بھی کوئی عذر نہیں ہے، لیکن پرانے احمدیوں کو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے نمونے دیکھ کر اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو آپ اس غلطی اور گناہ میں حصے دار ضرور بنتے ہیں. بس پرانے احمدی جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ان کے باپ دادا احمدی ہوئے، یا انہیں بچپن میں ہی احمدیت مل گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہاں آ کر انہیں بہتر حالات میسر آئے، انہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ جماعت کے زیر احسان ہیں، اور اس احسان کے شکرانے کے طور پر انہیں اپنی حالتوں میں غیر معمولی پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے اس احسان کے بارے میں بتاتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور یہ کہ آپ کے باپ دادا نے جماعت میں شامل ہو کر جو عہد بیعت کیا تھا اسے کس طرح ہم نے ہر وقت سامنے رکھتے ہوئے نبھانے کی کوشش کرتے رہنا. یہاں آ کر معاشی بہتری جو پیدا ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ہم نے اپنی نسلوں میں بھی اس تعلیم کو جاری رکھنا ہے. بچوں کو بتانا ہے کہ تمہیں اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو بہتر طور پر نکھارنے کے جو مواقع ملے ہیں اس پر خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ہمیشہ نظام جماعت سے مضبوط تعلق رکھنا ہے. خلافت احمدیہ سے ہمیشہ وفا اور اطاعت کا تعلق رکھنا ہے. اسی طرح ہر احمدی کا یہ کام ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو احمدیت کی طرف منسوب کرتا ہے تو ہمیشہ نظام جماعت سے مضبوط تعلق رکھنا اور خلافت احمدیہ سے وفا اور اطاعت کا تعلق رکھنا اس پر فرض ہے، کیونکہ یہی بیعت کرتے ہوئے عہد کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نئے شامل ہونے والے خاص طور پر وہ جنہوں نے پورے یقین کے ساتھ علی وجہ البصیرت حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کو سمجھ کر قبول کیا، وہ اپنے عہد بیعت اور اس کی شرائط پر غور بھی کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے وہ جو پیدائشی احمدی ہیں یا جن کے ماں باپ نے ان کے بچپن میں احمدیت کو قبول کیا اور جو دنیاوی معاملات میں زیادہ لگ گئے ہیں یہاں آ کر، وہ نہ ہی عموماً شرائط بیعت پر غور کرتے ہیں، نہ بیعت کے عہد کو سمجھتے ہیں، نہ احمدیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اب تو ہر جگہ MTA کے ذریعے سے بیعت کی کارروائی بھی دیکھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. اس طرف توجہ کر کے
بیعت کی حقیقت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح خلافت سے اپنے تعلق کو اس طرح جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے جو اس کا حق ہے. اس میں صرف ان ملکوں میں اسائلم لے کر آنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ ہر قسم کے احمدی ہیں. میں نے اسائلم والوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس وقت میرے سامنے اکثریت اسائلم والوں کی بیٹھی ہے اور آج ان کی بہتر حالت جماعت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ ایسے لوگ ہر جگہ اور ہر طبقے میں موجود ہیں. بس ہر ایک جب اپنا جائزہ لے گا تو خود بخود اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اس وقت میں اس جائزے کے لیے صرف ایک شرط بیعت سامنے رکھتا ہوں. اس کو صرف سرسری طور پر نہ دیکھیں بلکہ غور کریں اور پھر اپنا جائزہ لیں. اگر تو اس جائزے کا جواب اثبات میں ہے، ہاں میں ہے، تو خوش قسمت ہیں وہ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہیں ایسے لوگ. اگر کمزوری ہے تو اصلاح کی کوشش کریں. بیعت کی 10ویں شرط میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے کہ یہ الفاظ یہ ہیں اس کے کہ یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو. بس یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں آپ علیہ السلام سے بے غرض اور بے انتہا محبت اور تعلق قائم کرنے کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں. آپ ہم سے عہد لے رہے ہیں. کیا عہد لے رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت، تعلق اور بھائی چارے کے اعلیٰ معیار قائم کرو. یہ عہد لے رہے ہیں کہ یہ اقرار کرو کہ آپ کے ہر معروف فیصلے کو مانوں گا، یعنی ہر وہ بات جس کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو مأمور فرمایا ہے، ہر وہ بات جس کی اسلام کی تعلیم کی روشنی میں آپ ہمیں ہدایت فرمائیں گے. اور پھر صرف اس کا ماننا ہی نہیں ہے، اس کی کامل اطاعت ہی نہیں، بلکہ مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا اور عمل کروں گا. اور یہ عہد بھی کہ جو تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہوگا اس کے معیار یا اس کا معیار ایسے اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ جس کی مثال دنیاوی رشتوں اور تعلقوں میں نہ ملتی ہوگی. نہ ہی اس تعلق کی مثال اس حالت میں ملتی ہوگی جب انسان کسی سے وفا کی وجہ سے خالص ہو کر تعلق رکھتا ہے. نہ اس کی مثال اس صورت میں ملے جب انسان کسی کے زیر احسان ہو کر اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. بس یہ عہد کہ اس دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلیٰ معیار کی محبت اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ آپ کے غلام صادق سے ہو. بس یہ معیار ہیں جو ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد آپ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟
یہ ہر ایک ان باتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے. کیا ہمارے یہ معیار ہیں، یا جب دنیاوی معاملات ہمارے سامنے ہوں، دنیاوی منفعتیں ہمارے سامنے ہوں، دنیاوی فوائد ہمارے سامنے ہوں، تو ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں. دنیاوی تعلقات اور دنیاوی اغراض اس محبت کے تعلق اور اطاعت پر حاوی ہو جاتے ہیں. انسان کسی بھی کام کو یا تو اپنے فائدے اور مفاد کے لیے کرتا ہے، یا اگر مرضی کا کام نہیں ہے تو بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ خوف کی وجہ سے بھی کرتا ہے. مجبوری ہے، نہ کیا تو پوچھا بھی جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سزا بھی مل جائے. یا محبت اور اخلاص اور وفا کے جذبے کے تحت کرتا ہے. اگر دین کا صحیح فہم و ادراک ہو تو دین کے کام انسان محبت، اخلاص و وفا اور اخلاص و وفا کے جذبے کے تحت ہی کرے گا. پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے یہ توقع رکھی ہے کہ آپ کی بیعت میں آ کر اس جذبے کو بڑھائیں. جب تک یہ جذبہ اطاعت اور خلوص اور اخلاص جو ہے اور تعلق جو ہے یہ پیدا نہیں ہوگا، جو نصائح کی جاتی ہیں ان کا بھی اثر نہیں ہوگا، ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوگی. بس اگر نصائح پر عمل کرنا ہے، آپ کی باتوں کو ماننا ہے، اپنے عہد بیعت کو نبھانا ہے، تو اپنے اطاعت اور اخلاص اور وفا کے معیاروں کو بھی بڑھانا ضروری ہے. کیا کوئی احمدی کبھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی بات قرآن و سنت کے منافی کی ہوگی؟ یقیناً نہیں. بس جب نہیں تو پھر ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے کہ معروف اطاعت کا مطلب ہے کہ محبت و اخلاص کو انتہا پر پہنچا کر کامل اطاعت کرنا، اور کامل اطاعت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کے ہر حکم کی تلاش اور جستجو بھی ہو. بس ہم پر فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے جو توقعات رکھی ہیں، جو حکم دیے ہیں، ان کو تلاش کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ورنہ تو صرف دعویٰ ہوگا کہ ہم ہر بات مانتے ہیں، باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو ماننی کیا ہے، کس کو مانا جاتا ہے. بس احمدی ہونے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جس تعلق کو قائم کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑھایا جائے، اور خالص ہو کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو جو نصائح فرمائی ہیں، جماعت کے ممبران سے، افراد سے جو توقعات رکھی ہیں، وہ آپ کی مختلف کتب اور ارشادات میں موجود ہیں. اس وقت ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ صرف لفاظی پر نہ رہیں، ظاہر پر نہ رہیں، صرف باتیں ہی نہ ہوں، بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو. سچا منشا کیا ہے؟ فرمایا اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے. صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے.
اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ بس صرف اعتقادی طور پر اپنے آپ کو درست کر لینا، بیعت کر لینا، حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کو مان لینا، مسائل اور بحث میں دوسروں کے منہ بند کر دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر عملی تبدیلی نہیں ہے، عملی حالتیں اگر بہتر نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو، کوشش کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے حملے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ والذین جاہدوا فینا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ اس کی مزید ایک جگہ وضاحت فرمائی آپ نے، فرمایا کہ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے۔ جو سستی کر رہا ہے وہ مستفیض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے سستی کرنے والا؟ جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے۔ بس آپ جب ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ میری مانو اور میرے پیچھے چلو اور مجھ سے اطاعت کا تعلق رکھو، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی راہیں ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فیض سے ہمیں حصہ لینے والا بنائیں، اپنی نمازوں کو وقت پر اور صحیح رنگ میں ادا کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کی طرف بھی توجہ دیں۔ گویا کہ آپ سے تعلق اور اطاعت کا رشتہ ہمیں خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھا رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ یہ نصیحت فرمائی کہ تم دو باتوں کا خیال رکھو۔ پہلی بات یہ کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسری بات یہ کہ اس کی یعنی اسلام کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ، تبلیغ کرو، یہ پیغام پہنچاؤ۔ جب ہمارا اپنا علم کمزور ہوگا، جب ہماری اپنی عملی حالتیں قابل فکر ہوں گی، تو ہم سچے مسلمان کا کیا نمونہ بنیں گے؟ ہم اسلام کے پیغام اور اس کے کمالات کو کیا دنیا کو بتائیں گے اور پھیلائیں گے؟ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ سب سے بڑا غم یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ بس اس کے لیے کسی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ دنیا کا غم اس سے زیادہ ہے یا دین کی بہتری کا غم، اور یہ غم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے، یا دنیاوی معاملات جب ہوں تو خدا تعالیٰ کی رضا پیچھے چلی جاتی ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ ناجائز
روزمرہ کے معاملات میں بھی کہ ناجائز غضب اور غصے سے بھی بچنا تقویٰ کی ایک شاخ ہے۔ جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں انہیں خود ہی اپنی حالتوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی تقویٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ چند ایک نصائح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جب ہم غور کریں تو ہمیں آپ علیہ السلام سے تعلق اور محبت میں یہ چیزیں بڑھاتی ہیں۔ کس طرح اور کس درد کے ساتھ آپ کو ہماری دنیا و عاقبت کی فکر ہے۔ ایک باپ سے زیادہ آپ ہمارے لیے فکر مند ہیں، ایک ماں سے زیادہ آپ ہمارے لیے بے چین ہیں۔ بار بار ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں غلط راستوں سے نکال کر خدا تعالیٰ کی رضا کے راستوں پر ڈال دیں۔ اس فکر اور پیار کے اظہار کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ ہر احمدی کہلانے والا بھی آپ سے تعلق و اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کرے تاکہ اپنی دنیا و عاقبت سنوار سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جماعت پہ یہ بھی احسان ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نظام خلافت کو ہم میں قائم کیا، اور خلافت کے نظام نے بھی اسی کام کو آگے بڑھانا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اس حوالے سے خلافت کے ساتھ بھی اخلاص اور اطاعت کا تعلق کو جوڑ کر ہم اپنی منزلوں کی طرف سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ جو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، سچے مسلمان کا نمونہ بننا اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بھی ہر احمدی عہد بیت باندھتا ہے، بس اس عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے خلافت کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں، جو نصائح کی جاتی ہیں، جو پروگرام دیے جاتے ہیں، ان پر عمل کر کے ہی اس عہد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ بیعت کے وقت ہر احمدی یہ عہد کرتا ہے کہ ان شرائط کی پابندی کرے گا جو بیعت کی شرائط ہیں، اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کرے گئے اس کی پابندی کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، خلیفہ وقت کا کام بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے کام اور آپ کی نصائح کو آگے پھیلانا ہے، اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا ہے۔ بس جب ہر احمدی اس سوچ کے مطابق اپنے آپ کو بنائے گا، تب بھی حقیقی اطاعت کے معیار قائم ہوں گے، تب ہی جماعت کی اکائی قائم ہوگی، تب ہی تبلیغ کے میدان کھلیں گے۔ اگر ہر ایک یہ کہہ کر کہ مجھے حضرت مسیح علیہ السلام سے تعلق اخوت اور عقیدت ہے اور میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، اپنے اپنے راستے متعین کرنے لگ جائے تو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جماعت احمدیہ کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس میں نظام خلافت قائم ہے، اور جو تعلق ہر احمدی کا حضرت مسیح علیہ السلام سے اس وجہ سے ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہیں، تو اس تعلق کو آگے خلافت کے لیے بھی قائم رکھنا ضروری ہے۔ پرسوں المیرے کا سنگ بنیاد رکھا گیا مسجد کا، وہاں جو میں نے مختصراً مسجد کے حوالے سے باتیں کیں، اسلام کی تعلیم، مسجد کی اہمیت اور احمدیوں کی ذمہ داریوں کے متعلق بتایا، تو اس پر ایک لوکل مہمان عورت نے اس بات کا اظہار کیا
کہ خلیفہ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہاں رہنے والے احمدی ان پر کس حد تک عمل کرتے ہیں اور امن اور پیار اور محبت کی فضا پیدا کرتے ہیں. بس لوگوں کی بھی آپ پر نظر ہے، اس لیے اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے. لوگ خلافت کے حوالے سے زیادہ نظر رکھیں گے، اس لیے ضرور صرف عہد بیت کافی نہیں ہے، اپنی اصلاح کے لیے بھی اور تبلیغ کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے. ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنی اکائی کو قائم رکھنے اور ایک ہاتھ پر اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے خلافت کی اطاعت کی بھی ضرورت ہے. اس زمانے میں احمدی خوش قسمت ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جدید سہولتیں اور ایجادات پیدا فرمائیں، وہاں احمدیوں کو بھی ان سے نوازا. دین کی اشاعت کے لیے بھی جماعت کو یہ سہولت مہیا فرمائی. ٹی وی، انٹرنیٹ اور ویب سائٹس وغیرہ پر جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا آج کلام موجود ہے، جس پر ہم جب چاہیں پہنچ سکتے ہیں، مختلف بڑی زبانوں میں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، وہاں خلیفہ وقت کے نصائح اور خطابات بھی سن اور پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن، حدیث، حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام پر ہی مشتمل ہوتا ہے اور انہی پر بنیاد ہے اس کی. جو دنیا میں آج ایم ٹی اے کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچ رہا ہے، جس نے جماعت کو اکائی بننے کا ایک نیا انداز دیا ہے، بس آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے کہ ایم ٹی اے سے اپنا تعلق جوڑیں تاکہ اس اکائی کا حصہ بن سکیں. ہر ہفتہ کم از کم خطبہ سننے کی طرف خاص توجہ دیں. ہر گھر اپنے گھروں کے جائزے لے کہ کیا گھر کے ہر فرد نے یہ سنا ہے یا نہیں. اگر بیوی سنتی ہے اور خاوند نہیں تو تب بھی فائدہ نہیں. اگر باپ سنتا ہے اور ماں اور بچے نہیں سن رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ انتظام جو ایک اکائی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جس کے ذریعے ایک وقت میں دنیا کے ہر کونے میں خلیفہ وقت کی آواز پہنچ جاتی ہے، اس کا حصہ بننے کی ہر احمدی کو ضرورت ہے. بس اس طرف توجہ کریں. اگر یہ پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اطاعت کس طرح ہوگی؟ باتیں سنیں گے تو اطاعت کے قابل ہوں گے. بس ان باتوں کی تلاش کریں، ان باتوں کی تلاش کریں جن کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ تو یہ صرف دعویٰ ہے اور صرف ظاہری اعلان ہے. اجتماعوں پر کھڑے ہو کر یا بیعت کے وقت یہ اعلان کر دیں کہ آپ جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا، یا عورت ہے تو ضروری سمجھوں گی، یا خلافت احمدیہ کے استحکام کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر گھر اس طرح توجہ دینے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے جو سہولت مہیا فرمائی ہے اس سے بھرپور استفادہ کرنے والے ہوں. اور صرف تربیت ہی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم کو پھیلانے میں بھی یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اگر کسی وجہ سے لائیو نہیں بھی سن سکتے تو ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے. یہ پروگرام اور بھی بہت سارے پروگرام بھی ہوتے ہیں اس میں، اور خاص طور پر خطبات
اور خاص پروگرام. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جہاں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خاص تعلق جوڑنے والے ہوں، وہاں آپ کے بعد جاری نظام خلافت سے بھی پختہ تعلق ہو اور اطاعت کے نمونے دکھانے والے ہوں، اور یہی تعلق اور اطاعت پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گزارتے ہوئے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور اس کی رضا حاصل کرنے والا بناتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. معلوموں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو ہمارے مربی سلسلہ مکرم حافظ محمد اقبال وڑائش صاحب کا ہے، جو 2 اکتوبر کو ایک حادثے میں 49 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 اکتوبر کو یہ صبح اکیلے اپنے آبائی گاؤں چکنو پنیار اپنے چچا کو ملنے کار پر جا رہے تھے. گلوال کے نزدیک ریلوے پھاٹک پر کراس کرتے ہوئے دیکھا نہیں انہوں نے، شاید ٹرین آئی اور ٹرین کی زد میں آ گئے، کار گھسیٹتی چلی گئی. بہرحال ظاہری طور پر تو ان کو چوٹیں نہیں تھیں. پولیس بھی پہنچ گئی، پولیس نے ایمبولینس منگوائی یا گاڑی منگوائی، اس میں بٹھا کر ہسپتال پہنچایا، لیکن ہسپتال جا کر جان بر نہ ہو سکے. حافظ صاحب محمد اقبال صاحب کے دادا کا نام چودھری فضل احمد صاحب تھا. آپ کے پردادا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے جن کا نام چودھری اللہ بخش صاحب تھا. 1901 میں ان کے پردادا نے بیعت کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے پردادا کا نام رسول بخش تھا، ان کا پہلے جو بدل کے اللہ بخش رکھ دیا تھا. ان کے والد چودھری محمد رفیع اللہ وڑائش صاحب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد وقف کر کے بڑا لمبا عرصہ مختلف دفاتر میں کام کرتے رہے ربا میں. حافظ صاحب ربی صاحب کی ابتدائی تعلیم ربا کی ہے، اس کے بعد آپ نے حفظ کیا، پھر اسکول کی تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے. اس کے علاوہ انہوں نے عربی فاضل اور اردو فاضل بھی کیا. مختلف جگہوں پر پاکستان میں تعینات رہے. اس وقت بطور سیکٹری کفالتی اکثر جتامہ خدمت انجام دے رہے تھے. ان کے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، 2 بچے چھوٹے ہیں، ابھی 17 سال اور 10 سال. ان کے بھائی مکرم طاہر مہدی امتیاز صاحب بھی مربی سلسلہ ہیں اور اس وقت ضیاء الاسلام پریس ربا کے مینیجر. لیکن الفضل پہ جو پابندیاں لگی ہیں ان پر بھی مقدمہ قائم ہوگا، تو کافی مہینوں سے یہ کافی عرصے سے یہ جیل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے، کیونکہ عدالتیں بڑی بزدل ہیں. جج نے پہلے ضمانت دی اور پھر کینسل کر دی مولویوں کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معصوموں کو جو اندر بند کیا ہوا ہے احمدیوں کو، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے. ایک مربی صدر جماعت ہیں ایک جماعت کے محبوب احمد راجے کی صاحب سعد اللہ پور کے، یہ کہتے ہیں کہ 2003 میں سعد اللہ پور میں جب جماعتی حالات بہت خراب ہوئے تو یہاں حافظ اقبال صاحب کی پوسٹنگ ہوئی مربی کے طور پر. انہوں نے غیر احمدی مخالفین سے تعلقات بڑھائے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف مخالفین مخالفت سے باز آئے، بلکہ ایک بہت بڑے مخالف نے جو سرکردہ تھا احمدیت کی مخالفت پر معافی مانگی. تو اس لحاظ سے بھی بڑے تعلق رکھنے والے اور اپنے تعلقات کو بڑھانے والے. اور یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں خوف کی وجہ سے، ملاؤں کے خوف کی وجہ سے، معاشرے کے خوف کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ باوجود اس کے کہ احمدیت کو پسند کرتا ہے یا کم از کم اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو غلط سمجھتا ہے، لیکن کھل کر کہہ نہیں سکتا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے علاقے میں ایسے سامان پیدا فرماتا رہتا ہے جہاں لوگ کھل کر بات بھی کر جاتے ہیں.
جہاں یہ دفتر میں اس وقت کام کر رہے تھے، خدمت سر انجام دے رہے تھے، وہاں کے کارکن مجید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب جہاں جہاں بطور مربی سلسلہ رہے، وہاں کے افراد سے وفات تک رابطے میں رہے، لوگ ان سے ملنے آتے رہے اور مشورے لیتے تھے، ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ بھی بڑی خوبی تھی کہ مرکز کا پیسہ بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ صحیح جگہ خرچ ہو، اور بے افغان کے مکان بنانے کے لیے حت الوسع جو کوشش ہو سکتی تھی کرتے تھے، اور یہ بھی کوشش کہ کم پیسے میں خرچ ہو، مکان بن جائیں۔ پھر بعض دفعہ جب تعمیر ہو رہی ہوتی تھی اور یہ وہاں پہنچیں، یہ کہتے ہیں کہ خود جا کر کام کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ ہمارے رشین ڈیسک یہاں لندن کے خالد صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کلاس فیلو تھے یہ، اور بڑے مہمان نواز اور مخلص تھے۔ کہتے ہیں ایک خاص بات جو میرے تجربے میں آئی وہ یہ کہ تبلیغ کا ان کو بہت شوق تھا اور لگن تھی ایک۔ وہ غالباً جب صادقآباد یا سعد اللہ پور میں متعین تھے تو وہاں ایک رشین کمپنی کسی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، باوجود اس کے کہ رشین زبان سے ناآشنا تھے، آپ ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ اور خالد صاحب نے کیونکہ رشیا میں رہ کے زبان سیکھی ہوئی ہے، جب یہ پاکستان گئے تو ان کے پیچھے پڑھ کے کچھ الفاظ سیکھے، پھر خود ہی انہوں نے رشین زبان کے کچھ الفاظ اردو رسم الخط میں لکھے ہوئے تھے، اور اس لیے کہ تبلیغ کر سکیں۔ تو یہ جوش تھا ان کا تبلیغ کا۔ اللہ تعالیٰ صبر و بیان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ نئے نئے راستے تبلیغ کے، جیسے بھی ماحول ہو، حالات ہوں، تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم حافظ صاحب سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بیوی بچوں کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کی نیکیاں اپنانے کی توفیق دے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔